آج 2 ستمبر 2024 کا دن ہے اور صبح کے 6 بجے ہیں۔ ناظرین، تمام دریاؤں اور موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ میرے سے یوٹیوب چینل چشم ساقی پر جو نئے دوست صاحب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور نیوز سبسکرائبرز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ رات کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات گئے بھی داخل ہو چکا تھا جو بارش کا سلسلہ ہے، لیکن آج اس میں شدت آئے گی 2 ستمبر کو، اور بلائی علاقوں میں وسیع و عریض علاقے پر پھیل جائے گا، اور یہ سلسلہ مطلب 2 ستمبر سے 4 ستمبر تک زیادہ شدت والا ہے، اور ویسے بادل جو ہیں وہ 5 ستمبر تک جاری رہیں گے ادھر ادھر۔ اب وہ تمام علاقے آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے جملہ علاقوں میں، یعنی آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش ہوگی، جو کہ دریائے جہلم کے کیچمنٹ ایریاز ہیں یا منگلا ڈیم کے، اس میں بارش ہوگی، اور باقی دریائے سندھ کے کیچمنٹ ایریاز میں پیچھے جو ہے اپنا گلگت بلتستان میں بھی بارش ہوگی، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، اور کابل کے کیچمنٹ ایریاز میں بارش کا امکان ہے۔ پھر زہری کے پی کے، اپر کے پی کے، شمال مشرقی پنجاب، پوٹھوہار وغیرہ، وسطی پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں بھی کچھ علاقوں میں بارش ہوگی، راولپنڈی، اسلام آباد، مری گلیات وغیرہ، اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی، بلوچستان میں بھی۔ تو وہ تمام علاقے میں بتا دیتا ہوں۔ رات گئے بھی میں نے آپ کو بتایا تھے، آپ بھی بتا دیتا ہوں۔ پنجاب میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، گلیات، چکوال، تلاگانگ، جہلم، منڈی بہاؤدین، گجرات، گجرانوالا، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، حفص آباد، وزیر آباد، ساہیوال، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، خوشاب، سرگودا، میاں والی، چنیوٹ، فیصل آباد، اوکاڑا، پاک پتن، قصور اور بکر، ان علاقوں میں 2 سے 3 ستمبر تک بارش ہوگی، جبکہ بہاولپور، بہاول نگر، خانپور، ڈی جی خان، ملتان، علیہ، راجن پور اور رحیم یار خان، ان میں 3 سے 4 ستمبر تک ہوگی۔ اب ملتان کے دیگر اضلاع نے لکھے جیسے سویاڑی، لودرا، خانیوال، تو شاید ان میں بھی بارش ہوگی، اور باقی دیگر علاقوں میں بھی۔ تو آپ کل ملا کر پنجاب بھر کی بات کہہ لیں کہ ان میں مختلف علاقوں میں شاید بارش ہوگی۔ سندھ کا سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، دادو، جیکب آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، ٹنڈو والا، ٹنڈو محمد خان، تھرپارکر، مٹھی، میرپور خاص، عمر کوٹ، سانگڑ، ان علاقوں میں 3 سے 4 ستمبر تک بارش ہوگی۔ بلوچستان میں کوئٹہ، یوب، سبی، ہرنائی، زیارت، کوہلو، بارکھان، لورا لائی، شیرانی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، خزدار، قلات، نصیر آباد، آواران، لسبیلا، ان علاقوں میں 2 سے 4 ستمبر تک بارش ہوگی۔ کے پی کے میں چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹ گرام، مانسیرا، ایبٹ آباد، ہری پور، بونیر، مالاکانڈ، باجوڑ، محمد، خیبر پشاور، سوابی، نوشہرہ، مردان، چارسدہ، کرم، اورکزئی، کوہاٹ، ہنگو، بنو، لکی، مروت، وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان، ان علاقوں میں 2 سے 3 ستمبر تک بارش ہوگی۔ تو ناظرین، اتنی بارش کے پیش نظر ندی نالوں میں بھی کچھ زیادہ طغیانی کا خدشہ ہے، اور جہلم کے اپ سٹریم میں بھی، چناب میں بھی تھوڑا بہت پانی کا فلو زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج جموں و کشمیر جو بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر ہے، وہاں پر یعنی جموں ڈویژن اور کشمیر دونوں ڈویژنز میں بارش ہے۔ 2 ستمبر کو 86% ہے، اور 3 ستمبر کو 96%، اور 4 ستمبر کو بھی بارش ہے، یعنی 2، 3، 4، آج، کل اور پرسوں، اور 40 ملی میٹر سے زیادہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پریڈکٹ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بارش ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس سے کہیں کم بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریڈکشن کے مطابق اب 90% بھی بارش کے چانسز ہوتے ہیں تو وہ بارش نہیں آتی، بعض اوقات 30% ہوتے ہیں تو بھی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، اور دیگر بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، اور باقی اللہ کا مطلب ہے وہ سارا نظام۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ اب 40 سے 50 ملی میٹر بارش کہی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے ان 3 دنوں میں کوئی غیر معمولی بارش ہو جائے، کلاؤڈ بسٹ ہو جائے، جس طرح سے حالات ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے چناب میں کچھ پانی زیادہ ہی آ جائے گا، یا راوی میں بھی شاید تھوڑا بہت آ جائے۔ تو اس طرح کی صورتحال، اور سندھ کے تربیلا ڈیم سے جو اخراج ہے وہ بھی 2.5 لاکھ سے زیادہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے جو رات والے ہیں اس میں وہ زیادہ اخراج کرتے ہیں، 2.5 لاکھ سے زیادہ پانی نکالتے ہیں، اور عام روٹین میں 1.5 لاکھ نکالتے ہیں، کیونکہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے رات کے وقت اس لیے نکالتے ہیں کہ لوگ گھروں کو سوئے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو وہ گزر جاتا ہے۔ تو بہرحال اب 3-4 دن تو بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ تھوڑا بہت پانی مزید آ سکتا ہے، یا کسی بھی دریا میں زیادہ بارش برسنے سے کوئی طغیانی بھی تو آ سکتی ہے۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 360 کیوسک، سلیمان کی پر 7,582، اسلام پر 10,176، راوی میں جسہ پر 4,660، شادرہ پر 16,985، بلو کی پر 20,840، ستنئی براج پر 22,695،
दरिया चनाब में मराला पर 27,571, खानकी पर 37,440, कादराबाद पर 14,749, त्रिमुबराज पर 27,114 और पंजनद पर 40,452 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिलम के अपसरी मुजफ्फराबाद पर 9700, डोमिल पर 19,000, चित्राल चित्रकलास पर 31,000, आज़ाद पतन पर 37,000, कोटली पर 8500, मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 7,990 क्यूसेक। दरिया सिंध की आप स्ट्रीम में 96,600 सकरदू, पी ब्रिज पर 1,40,000, बिशाम पर 1,72,300 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो निचले दर्जे का सैलाब है 2,56,300 क्यूसेक। काबुल दरिया में 32,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,96,601 क्यूसेक, चश्मा पर 2,26,007 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,90,182 क्यूसेक, गुड्डू पर 2,08,291 क्यूसेक, सखर पर 1,70,650 क्यूसेक। और नाज़रीन कोटरी पर आप बहुत सारे दोस्त सबाब परेशान हैं। बिल्कुल परेशानी का वजह भी आपकी बनती है कि कोटरी अभी भी 3,35,618 क्यूसेक पर है। ये 2-3 घंटे कबल का हो सकता है, जब नया डाटा 7:30 बजे आया तो कोटरी का लेवल कुछ कम हो चुका हो। जब ये आप वीडियो सुन रहे हो तो उस वक्त हो सकता है कोटरी का लेवल थोड़ा कम हो चुका हो, लेकिन गुज़श्ता कई घंटों से या कई दिनों से मैं कह सकता हूँ कि 4-5 दिन तो हो गए गालबन कि इसी लेवल पे खड़ा है। चूँकि ये तौसा भी ऐसे खड़ा रहा, फिर गुड्डू भी ऐसे खड़ा रहा, सखर भी, तो अब कोटरी की बारी है, वो भी ऐसे, और कुछ कोई कीर थर का या इधर उधर का पानी है और वो भी खड़ा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आपने जाते हुए फिर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, रिकमेंड करना दोस्तों तक। अल्लाह हाफिज़।